اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں عامر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم دین کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اسی دین کے حوالے سے ہمیں بہت گمراہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دین ہی ہے جو ہمارے دونوں جہانوں کا ضامن ہے۔ ہم اپنے اسی دین کی بنیاد پہ یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق آزاد چھوڑا ہے۔ اسی لیے سورہ کافرون میں آپ پڑھتے ہیں لکم دینکم والیہ دین۔ کافروں کو کہہ دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، یعنی نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا۔ تو جس سے واضح ہو گیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مذہبی آزادی دی ہے، ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق دین پہ چل سکتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ایمان کے مطابق۔ اب انسان کی اپنی سوچ جس نظریے کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس کا کردار جس نظریے کے ساتھ میچ کرتا ہے، وہ وہی نظریہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ فطرتاً بڑے کریم نیچر کے ہوتے ہیں، شفیق فطرت انسان ہوتے ہیں، تو ان کی اس فطرت سے جو مذہب جو ہے، جو نظریہ قریب ترین ہوتا ہے، وہ اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان اسی چیز میں آسانی محسوس کرتا ہے، اور فطری طور پہ انسان آسانی کی طرف جانا پسند ہی کرتا ہے، اور خاص طور پہ اپنی خواہش، اپنی سوچ کے مطابق یہ نظریات کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ جب بچپن سے اگر انسان کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی جائے، یعنی اس کو ایک راہ پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ انسانی سوسائٹی لگاتی ہے، انسانی معاشرہ لگاتا ہے، کسی بھی راہ پہ لگاتے ہیں، کسی فرقے کا حصہ بناتے ہیں، کسی سوچ کا حصہ بناتے ہیں، کسی کردار کا حصہ بناتے ہیں، تو یہ ہماری سوسائٹی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ خلق فرمایا اور فطرت پہ بھیجا ہے، اور فطرت جو ہے کبھی ظلم نہیں کرتی۔ فطرت ہمیشہ زندگی کی بقا کی ضامن ہے۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ فطرت کے قریب تر ہوتے ہیں، وہ دین فطرت کو قبول کرتے ہیں، یعنی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کی زندگی کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے نیچر یہی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ یعنی نیچر کو جب کوئی بھی زہریلا مادہ ملتا ہے، مثال کے طور پہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں، تو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ پلانٹس لگا دیے ہیں جو اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ سے آکسیجن میں کنورٹ کرتے ہیں، اور خوراک میں، بہترین رزق میں، خوشبو میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نیچر ہے۔ اب یہی چیز ہے انسان میں بھی، کہ اگر کسی بھی انسان کو جو نالج ملتا ہے، اگر وہ نیچر پہ ہے تو گندی چیز کو بھی اچھی چیز میں کنورٹ کرے گا، برائی کے بدلے میں بھی وہ اچھائی کرے گا۔ اگر نیچر پہ ہے تو اپنی تخلیق کے معیار پہ قائم ہے، تو اس کی یہی فطرت ہوگی، اس کی یہی عادت بن جائے گی، اور اسی چیز سے ریلیٹڈ جو بھی نظریہ اس کو ملے گا وہ اس کو ایڈاپٹ کرے گا۔ اور جو لوگ عادتاً اس قسم کے ہوتے ہیں کہ زندگی کے دشمن ہوں، جیسے آگ ہے، زندگی کی دشمن ہے، جن لوگوں میں اس آگ کی نیچر زیادہ ہوتی ہے، عادت زیادہ پڑ جاتی ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور انسان مٹی سے۔ مٹی زندگی کو پروان چڑھاتی ہے، دیکھتے ہیں آپ، ایک دانہ دیتے ہیں، کئی فصلیں دیتی ہے، اس جیسے اور دانے واپس کرتی ہے، خوشبو دیتی ہے، سبزہ دیتی ہے، اور باقی را میٹیریل دیتی ہے، حسن دیتی ہے، زندگی کی علامت ہے۔ یعنی مٹی جو ہے زندگی کی بنیاد ہے، زندگی کی محافظ ہے، زندگی کو پروپیگیٹ کرنے والی چیز ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مٹی سے بنایا تاکہ انسان زندگی کو پروپیگیٹ کرے، آگے پھیلائے اس چیز کو۔ اور گندی چیز بھی اگر اس کو دے دی جاتی ہے، تو متعلقہ فیکٹر جو بھی ہے اس گندی چیز کو، زہریلی چیز کو دوبارہ سے اچھی چیز میں کنورٹ کر دے۔ جبکہ آگ کی جو نیچر ہے وہ چیزوں کو جلا دیتی ہے، ان کی نیچر کو بدل دیتی ہے، ان میں خیانت کرتی ہے، کیونکہ جو چیز جل جاتی ہے
پہلی چیز تو یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو گئی، واٹر میں کنورٹ ہو گئی، بہت سارے ایلیمنٹس اس میں سلفر ہے تو سلفر ڈائی آکسائڈ بن گئی، تو اس طرح سے یہ گیسیس سٹیٹ میں ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ جلنے والی چیز کی نہ تو اپنی اصل شکل و صورت رہتی ہے، نہ اس کی وہ تاثیر رہتی ہے، نہ وہ زندگی کو آگے پروپیگیٹ کر پاتی ہے۔ ایون آپ کوئی ایک دانہ ہی لے لیں، اس کو آگ کے سپرد کریں گے تو آگ اس کو جلا دے گی، اس کا کچھ حصہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ کر دے گی، گیس بن کے اڑ گیا، کچھ حصہ واٹر میں کنورٹ کر دے گی، H2O بن کے وہ بھی اڑ گیا، باقی جو بچے گا اس میں زندگی کو آگے پروپیگیٹ کرنے کی سکت رہے گی ہی نہیں۔ یعنی آگ نے اس میں خیانت کی ہے اسی دانے میں، جبکہ اگر وہی دانہ آپ مٹی کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کو اور گندم ملتی ہے، اس سے سبزہ ملتا ہے آپ کو، وہ سبزہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ آکسیجن میں کنورٹ کرتا ہے، یعنی آپ کی سانس تک کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اپنی زندگی کمپلیٹ بھی کر لیتا ہے وہ سائیکل، تو بھی اس سے کیا ملتا ہے؟ اسی قسم کے اور دانے ملتے ہیں، یعنی بابرکت بھی ہے۔ تو مٹی بابرکت بھی ہے، امین بھی ہے، ساتھ ساتھ برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے والی بھی ہے، بری چیزوں کو اچھی چیزوں میں کنورٹ کرنے والی بھی ہے، خوشبو دینے والی ہے، زندگی کی ضامن ہے، زندگی کو پروپیگیٹ کرنے والی ہے۔ تو شیطان کیونکہ آگ کا بنا ہوا ہے، تو آگ والی صفات جس میں بھی آپ دیکھیں سمجھ جائیں یہ شیطانی مذہب کا پیروکار ہے، شیطانی دین کا پیروکار ہے، اس کا اللہ کے دین سے جو اس نے انسان کے لیے بنایا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مٹی ہے اور شیطان کی بنیاد کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو جو بھی آگ والا کام کرتا ہے یعنی خیانت کرے، سمجھ جاؤ وہ اللہ کے دین پہ نہیں ہے، دین فطرت پہ نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کے دین پہ ہے۔ اگر کسی کی حیت میں تبدیلی کرتا ہے، نیچر میں تغیر لاتا ہے، سمجھ جائیں اس کا تعلق آگ سے یعنی شیطانیت سے، اللہ کے دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں یہ ٹرانسجینڈر کا بل منظور کیا گیا، قانون بنا دیا گیا، تو انسان کی حیت میں تبدیلی کرنا یہ شیطان کا کام ہے اللہ کے دین میں، کیونکہ اللہ نے انسان کو مٹی سے خلق کیا ہے تو اسی صورت میں اس نے آگے پروپیگیٹ ہونا ہے، اسی صورت میں کم از کم اس نے رہنا ہے، اس کی حیت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو جو بھی ٹرانسجینڈر قانون کے لاگو کرنے والے ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کو پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ شیطانی دین کے پیروکار ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان کے دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ دہشت گردی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک سوچ ایسی ہے، ایک نظریہ ایسا ہے جو مسلسل خون بہائے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی افغانستان میں بچوں پہ حملہ ہوا، بہت سارے بچے شہید ہوئے، اس میں بہت سارے زخمی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں پشاور میں APS کا واقعہ ہوا، وہاں پہ بھی بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس ٹراما سے ابھی تک بہت سارے بچے نکل نہیں پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گلے کاٹ کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلی گئی۔ تو یہ آخر کون سا نظریہ ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے جو مسلسل جنگ و جدال میں انسانی معاشرت کو دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے؟ خوف کی علامت ہے، یعنی جو خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں وہ رحمان و رحیم رب کے ماننے والے تو نہیں ہیں۔ خوف تو آتا ہے ایک زندگی کو آگ سے، شیطان سے، کہ آگ جو ہے زندگی کو ختم کر دے گی، رحمان و رحیم نے تو زندگی عطا کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی دوسرے انسان کے لیے، جو بھی زندگی کے لیے خوف کی علامت بنتا ہے، سمجھ جائیں اس کا تعلق آگ سے ہے، شیطان سے ہے، وہ شیطانی مذہب کا پیروکار ہے، رحمان کے مذہب کا پیروکار نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ اسی طرح مولا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ایک ذاکر کو سٹیج پہ سیالکوٹ میں شہید کر دیا ہے کل۔ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ اس نے قتل کرنے والے نے بھی کس بنیاد پہ قتل کیا؟ کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں،
شہید ہونے والے نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں، اس کے باوجود مجالس پڑھنا، مجلس اعزاء میں جانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتا ہے اس نے اپنی طرف سے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ مجھے قتل کرتے ہو تو کر دو، مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ تو اس ذاکر نے بھی ذکر نہیں چھوڑا، دھمکیاں ملی بھی پہلے، ہر مومن کو ملتی ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے، کسی بھی چیز کو آپ ملکیت نہ بنایا کریں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سب کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ سب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خلق فرمایا ہے، جب ہم سب اللہ کے ہیں تو اللہ والے بھی ہمارے ہیں۔ تو یہ فرقہ واریت کی طرف اس چیز کو لے کے نہ جایا کریں کہ فلاں شیعہ تھا، ذاکر تھا، اس کو مار دیا، یا فلاں شیعہ کمیونٹی میں بم بلاسٹ کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو شیعہ سنی سارے مولا امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، فقط کچھ کی اس قسم کے ذہن ہیں جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، آگ کے کہنے پہ چلنے والے، جن کا کردار آگ کے جیسا ہے، وہ ان معصوم لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک طرف تو اس قسم کی سوچ کے لوگ مولا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کو شہید کرتے ہیں، دوسری طرف یہی لوگ ان پہ نیاز کرنے کی بنیاد پہ بھی ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں۔ یعنی ابھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام گزرا ہے، تو اس چہلم کے دوران جن جن لوگوں نے مسافروں کے لیے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہے، اللہ کے نام پہ نیاز کی ہے، تاکہ جو لوگ چہلم امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں یا ویسے سڑک پہ آنے جانے والے مسافر بھی ہیں، تو ان کو بھی کھانا کھلایا، پانی پلایا، تو جس نے اس چیز میں حصہ لیا ان پہ ایف آئی آر درج کر دی گئی، اور پورے ملک میں یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے، اور اس کا سہرا عمران خان جیسے ریاست مدینہ کے دعوے دار کے سر پہ جاتا ہے کہ اس نے بڑے کھلے انداز میں چہلم امام حسین علیہ السلام پہ یہ کرتوت شروع کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم اللہ کے مالک بن گئے۔ ایک فرقہ کہتا ہے جی میں توحید پرست ہوں، حالانکہ جتنے مسلمان ہیں لا الہ پڑھنے والے الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی اور کوئی خدا نہیں ہے، فقط اللہ ہے، تو وہ توحید کے ماننے والے ہو گئے، توحید کے پیروکار ہو گئے، خدا سے پیار کرنے والے ہو گئے۔ تو کوئی ایک فرقہ توحید کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی خدا کا بھی مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اصحاب رسول کے مالک بن گئے۔ ارے بھائی، ان عظیم ترین ہستیوں کا مالک ہو کون سکتا ہے؟ ان کا مالک تو فقط خدا ہے۔ کچھ اہل بیت کے مالک بن گئے۔ بھائی اہل بیت کا مالک تو وہی ہے، خالق کائنات، پروردگار جو ہمارا ہے، وہی اہل بیت کا مالک ہے۔ یہ ایک فرقے کے لوگ مالک کیسے بن گئے اہل بیت کے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے، یہ چیز ذہن سے نکال دیں، ہم سب اللہ والے ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری راہ پہ ہی ہیں۔ جس طرح ہم توحید کے قائل ہیں، انہوں نے توحید کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے توحید کے لیے قربانیاں تو نہیں دیں، ہم نے توحید کے لیے اتنی اذیت تو برداشت نہیں کی، خدا کے پیار میں اتنی مصیبتیں ہم نے برداشت نہیں کی جتنی مصیبتیں اہل بیت نے برداشت کی ہیں، جتنی مصیبتیں اور تکالیف اصحاب رسول نے برداشت کی ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، مہاجر کہلائے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی راہ پہ، اہل بیت نے بھی اور اصحاب رسول نے بھی۔ تو یہ درمیان میں ہسٹری میں کچھ اس قسم کی چیزیں ڈال دی گئیں کہ جس میں فرقہ واریت قائم کر دی گئی۔ اب فرقوں کے ذریعے سے پھر ہر بندہ، ہر ایک الگ الگ فرقہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے
اس نے کیا کیا؟ کوئی خدا کا مالک بن گیا نعوذ باللہ، کوئی اصحاب رسول کا مالک بن گیا، کوئی اہل بیت کا مالک بن گیا، اور کوئی قرآن کا مالک بن گیا، اور کوئی حدیث کا مالک بن گیا۔ حالانکہ ہم مالک ہونے کے لائق ہیں ہی نہیں، ہم تو مالک ہیں ہی نہیں، ہم تو عبد ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے پہ فتوے کیوں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل عام کیوں کرتے ہیں۔ ویسے ایک چیز ضرور ہے، ایک لائن قائم کر دی گئی ہے کہ جو بھی مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ آپ کو متشدد نہیں ملے گا، بے گناہ کسی کو قتل کرنے والا نہیں ملے گا، لیکن جو یزید کا پیروکار ہے وہ آپ کو قتل کرنے والا بھی ملے گا، قاتل کی صورت میں ملے گا، ظلم کرنے والا ملے گا۔ ایک لائن قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے دو نظریات کے درمیان، ظالم اور محسن کے درمیان۔ آپ کہیں گے کہ ظالم کا اپوزٹ تو مظلوم ہوتا ہے، ظالم کا اپوزٹ مظلوم ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، جو قرآن کریم میں ظالم کا اپوزٹ بتایا گیا ہے وہ مظلوم نہیں ہے، محسن ہے۔ سمجھیے گا اس چیز کو، محسن کیا ہوتا ہے؟ جو کسی پہ احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ یہ فرمایا، دین کی ڈیفینیشن دے دی ہے۔ جس طرح سے سورہ نساء جو چوتھا سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی آیت ہے 125، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس کا دین اس سے احسن، اس سے زیادہ اچھا اور دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ محسن بھی ہو، ظالم نہ ہو۔ یعنی جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دین کی واضح ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو خدا کے سامنے جھکا دیا، یعنی جس کا ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کام کیسا ہوتا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ، کسی کو قتل کرنا کیا اس پہ احسان ہے؟ اکیلے بیٹھ کے سوچنا، جو قاتل ہے کسی کو قتل کر رہا ہے، کیا وہ اس پہ احسان کر رہا ہے؟ یا وہ شخص جو کسی مرتے ہوئے کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ احسان کر رہا ہے؟ تو یقینی طور پہ جو مرتے ہوئے انسان کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پہ احسان کر رہا ہے، مرنے والے پہ۔ تکلیف میں مبتلا شخص کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس پہ احسان کر رہا ہے۔ کسی کی برائی کے نتیجے میں اس سے درگزر کر رہا ہے، اس کو ریٹیلیٹ نہیں کر رہا تو وہ اس پہ احسان کر رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ ایک واضح بات ہے کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہے شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی کریم فطرت لوگ ہیں، وہ کبھی قاتل نہیں ہوا کرتے، وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دین کو، ایک ظالم کے دین کو، ایک کافر کے دین کو، ایک شیطانیت کے پیروکار کے دین کو، اور اللہ والے کے دین کو۔ تو یہ واضح طور پہ اس لیے اس ذات نے بتایا ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر آگے بتایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا بھی ہو۔ تو ملت ابراہیم میں کیا آ جاتا ہے؟ وہی دین جو آل ابراہیم کا ہے، آل محمد کا ہے، کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو پڑھتے یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی ابراہیم، آل ابراہیم، محمد اور آل محمد، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی دین پہ ہیں، ایک ہی ملت ہے یہ، یعنی سارے کے سارے ان میں کون سے ہو گئے؟ آل ابراہیم، آل محمد اور مولا محمد مصطفیٰ، یہ سارے کے سارے دین حنیف پہ ہیں، اللہ کے دین پہ ہیں، دین اسلام پہ ہیں۔ تو ان کے دین سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور جو ان کا پیروکار ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے، وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ نہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کسی پہ ظلم کیا، نہ مولا رسول خدا نے کسی پہ ظلم کیا۔ ایون فتح مکہ کے وقت بھی کیا کیا؟ درگزر کیا، کس کو؟ ان لوگوں سے جن لوگوں نے مولا رسول خدا کے خاندان کے کئی افراد کو شہید کر دیا، ان کے کلیجے چبائے، ایسے لوگوں کے، ایسے وحشی لوگوں تک کو معاف تو نہیں کیا، لیکن ان سے درگزر کیا ہے۔ تو یہ دین سکھایا ہے اللہ کے نبی نے، اللہ کے اہل بیت نے، کہ تم نے احسان کرنا ہے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا یہ احسان ہوتا ہے، دوسرے کے منہ سے نوالا چھین لینا یہ احسان نہیں ہوتا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ یزید کا پیروکار ہوتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، وہ فرعون کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو آپ سوسائٹی میں خود سے ہی دیکھ لیں، جو آپ کے لیے غربت کا باعث بن رہا ہے، آپ سے بے جا پیسہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے گورنمنٹ ہے، بے جا ٹیکسز لگا کے غریبوں سے ان کا کھانا چھین رہی ہے، تو یہ یزیدیت ہے، حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت میں 10 محرم کی رات بھی ایون حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں تک کو اجازت دے دی کہ آپ چلے جائیں، اپنی زندگی کی آپ حفاظت کریں، یہ لوگ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، یہ کام میرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پیروکار جو تھے، ماننے والے جو تھے، انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یعنی جو لیڈر ہوتا ہے وہ واضح طور پہ حقائق سامنے رکھتا ہے، دوسروں کو زبردستی اپنے پیچھے لگانے کی کوشش نہیں کرتا، جس طرح یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے جلسوں سے فرصت نہیں ہے، اپنے جلسوں پہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں روزانہ، اسی ریاست میں وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سیلاب میں جو ان کا نقصان نہیں بھی ہوا، تو ان پہ ٹیکسز اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ 3 وقت کھانے والے لوگ فقط 1 وقت، وہ بھی گنی چنی روٹی کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، احسان نہیں ہے، محسن نہیں ہے۔ تو جتنے سیاستدان ہیں، ان لوگوں نے یہی کام کیا ہے، یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے، فقط فرق یہ ہے دونوں میں، وہ سیاسی بنیاد پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ سیاسی دہشت گرد ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ واضح طور پہ انسانوں کے گلے کاٹتے ہیں، واضح طور پہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں۔ سیاستدان بھی ہراساں کر رہے ہیں، دہشت گرد تنظیمیں بھی ہراساں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اصل میں ان کی بنیاد ایک ہی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا عمران خان نے ان مدارس میں اتنا زیادہ پیسہ دیا جن مدارس سے وہ طالبان نکلے، جنہوں نے ایون اس ملک کی آرمی کے خلاف جنگ کی ہے۔ اس ملک کی آرمی کے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کے گلے کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلی ہے، ان کو سپورٹ کرنے والا کون تھا؟ ہمارا اس ملک کا ایک سیاسی لیڈر۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ کوئٹہ میں 70 سے زیادہ لاشیں پڑے تھے، بچیاں بلا رہی تھیں وزیر اعظم صاحب کو۔ پتہ نہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ڈالا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو بلا رہی تھیں، حالانکہ ان کو ملنا کیا تھا؟ ان کے پیارے تو بچھڑ گئے، واپس نہیں ملنے تھے، لیکن اس کے جواب نے کم از کم جو باشعور لوگ ہیں اس شخص کی، عمران خان کی اصلیت کو سامنے کر دیا کہ اس نے کہا مجھے کوئی بلیک میل نہ کرے۔ اپنے لاشوں پہ جو بلا رہا ہے، جو بچیاں اپنے
والدین کے لاشوں پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہیں اور بلا رہی ہیں اپنے وزیر اعظم کو، ان کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ان کے اندر کی انسانیت یہ ہوتی ہے، اور انہی کی طرح کے جو دہشت گرد ہیں ان کے اندر کی انسانیت یہ ہے کہ یہ گلے بھی کاٹتے ہیں اور فٹ بال بھی کھیلتے ہیں کٹے ہوئے سروں کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ان چیزوں کو پہچانے کہ ہمیں تقسیم کرنے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے، ہمیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم سب نے ایک ہو کے رہنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اپنے خدا پہ ہے تو ہم سب ایک ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ہم سب دینی بھائی ہیں، اسی چیز پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ بہرحال اپنے خدا کی بارگاہ میں جا کے ہم نے جواب دینا ہے۔ تو فرقہ واریت کے بارے میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن لوگوں نے فرقے اپنائے اور آپس میں اختلاف کیا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔